الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حکیم لقمان صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا ہمیشہ محفل میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور ہمیشہ پرائے گھر میں اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اور بیٹا ہمیشہ نماز میں اپنے دل کو قابو میں رکھنا اور دسترخوان پر اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا۔ تو آئیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برادران اسلام ہمیشہ ہمیں اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے۔ آج کل ہم کرتے کیا ہیں کہ ایک رخ تصویر کا دیکھ کر ہم اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کریم نے عقل عطا فرمائی ہے ہمیں، اور اس عقل کا تھوڑا نہیں بلکہ پورا استعمال کیجئے، اور پورا استعمال کرتے ہوئے تصویر کا ایک نہیں بلکہ دونوں رخ دیکھیے اور پھر اپنا فیصلہ کیجئے۔ مثلا کہ اگر کوئی شخص برے کام چھوڑ کر نیک کاموں کی طرف آتا ہے، اعمال صالح کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ کریم کی طرف آ جاتا ہے، رجوع اللہ کر لیتا ہے، تو ہمارا تانا پتہ کسے کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کا مزاح بنا کر کہتے ہیں لو جی 900 چوہے کھانے کے بعد بلی حج کو چلی۔ یار معذرت کے ساتھ 900 چوہے کھانے کے بعد وہ حج کو تو گیا، حج کی توفیق تو اللہ نے اسے بخش دی نا۔ آپ نے اور میں نے ایک چوہا بھی نہیں کھایا، لیکن پھر بھی ہم کرتے کیا ہیں؟ نہ حج کو گئے، غیبت کر کے، بہتان بازی کر کے، ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ بندہ پھر سے جو ہے وہ دین سے دور ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں فراخ دلی کے ساتھ اس شخص کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے، تاکہ وہ بندہ پلٹ کر آ ہی گیا ہے تو پھر کہیں اس رستے سے بھٹک نہ جائے، ہمیشہ صراط مستقیم پر ہی چلے۔ تو برادران اسلام ہمیں اپنی زبان پر قابو کرنا چاہیے، کسی پر بہتان بازی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم جو ہے وہ کوئی بندہ بھی اگر اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتا، لوگوں کی خامیاں ڈھونڈنے میں نکلا رہتا ہے، تو پھر میرا کریم اللہ اسے یہ توفیق نہیں بخشتا کہ جو ہے وہ اس کا دل نماز میں لگ جائے، پھر اس کو قرار مل جائے، اس کو سکون حاصل ہو جائے۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ کسی کی حوصلہ افزائی ہی کرنی چاہیے، نہ کہ ہم اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ آئیے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ ایک اللہ والے تھے، آپ ایک مجلس میں بیٹھے تو آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے پاس ایک ہیرا ہے، ہیرا۔ اس ہیرے کا کمال یہ ہے کہ یہ ہیرا رات کو چمکتا ہے۔ اب اس محفل میں ایک چور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس چور نے جب اس ہیرے کو دیکھا تو اس کا من للچا گیا، اس کا من یہ کیا کہ میں اس ہیرے کو چرا لوں کسی نہ کسی طریقے سے۔ اب جب محفل برخاست ہوئی تو وہ شخص اٹھا، حضرت صاحب کے پاس گیا، جا کر عرض کرتا حضور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو وہ اللہ والے تو پھر اللہ والے ہوتے ہیں نا، آپ سمجھ گئے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ہیرا چرانا چاہتا ہے، اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اللہ والے نے فرمایا کہ میں فلاں علاقے میں جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص بھی فوراً سے جواب دے کر کہتا ہے کہ حضرت میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آئیے ہم مل کر جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ المختصر حضرت صاحب اور وہ شخص چلے، اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اب رستے میں قیام و طعام کا وقت ہوا، ریسٹ کرنے کا وقت ہوا، تو حضرت صاحب کو چونکہ پتہ تھا کہ یہ چور ہے، حضرت صاحب نے اس سے آنکھ چرا کر نا وہ ہیرا اپنی جیب میں سے نکالا اور اس شخص کی جیب میں ڈال دیا۔ اب ہوا کیا، جب رات پڑ گئی، آدھی رات کا وقت ہوا، وہ شخص اٹھا جو چور تھا، اٹھ کر نا حضرت صاحب کی قمیض میں سے دیکھتا ہے، حضرت صاحب کا سامان جو ہے وہ ڈنڈولتا ہے کہ کہیں ہیرا مجھے مل جائے، پر نہیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت صاحب کو ناشتے پر بیٹھ کر عرض کرتا ہے کہ حضور وہ ہیرا جو آپ نے دکھایا تھا وہ نظر نہیں آیا، حضور وہ رات کو چمکا نہیں ہے۔ تو حضرت صاحب نے چونکہ صبح اس کے اٹھنے سے قبل وہ ہیرا اس کی جیب میں سے نکال لیا تھا،
تو حضرت صاحب وہ ہیرا دکھا کر فرماتے ہیں کہ یار یہ ہیرا رات کو چمک رہا تھا، تجھے نظر ہی نہیں آیا۔ تو خیر وہ شخص اگلے دن پکا ارادہ کرتا ہے کہ یار آج کسی نہ کسی طریقے سے میں نے ہیرا چرا کر ہی چھوڑنا ہے۔ المختصر 2-3 دن ایسے ہی گزرے، پر حضرت صاحب وہی کام کرتے، ہیرا نکال کر اس کی جیب میں ڈال دیتے۔ ایک دن ناشتے پہ بیٹھ کر وہ بندہ عرض کرتا ہے حضور آج میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت میں ذات کا ایک چور ہوں۔ جب آپ نے محفل میں ہیرا دکھایا تھا نا، اسی وقت میرے من میں لالچ آ گئی تھی اور میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ ہیرا میں چراؤں، پر حضرت آج مجھے سمجھ نہیں آئی کہ رات کو مجھے ہیرا ملتا نہیں آپ کے سامان میں سے، صبح آپ وہ ظاہر کر دیتے ہیں، صبح آپ میرے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہیرا میرے پاس ہی تو تھا۔ حضرت صاحب مسکرا کر فرمانے لگے کہ یار ہم بھی اللہ والے ہیں، اللہ والوں سے کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یار مجھے پتا تھا کہ تو چور ہے ذات کا، اور یہ بھی پتا تھا کہ تو ہیرا چرانے کے لیے ہی میرے ساتھ آیا ہے، اور تیرا کوئی کام نہیں تھا اور تیرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ حضرت صاحب فرمانے لگے کہ میں ہیرا اپنی جیب میں سے نکال کر تیری جیب میں ڈال دیتا تھا، مجھے پتا ہے کہ تو نے اپنی جیب کو تو دیکھنا نہیں ہے، تو نے میری جیب کو ہی جو ہے وہ دیکھنا ہے اور میرے سامان کو ہی تو نے ڈنڈولنا ہے۔ تو حضرت صاحب مثال دے کر فرمانے لگے یہی مثال آج کل کے لوگوں کی ہے کہ ہمیشہ اپنے من میں نہیں دیکھتے، ہمیشہ دوسروں کی جو ہے وہ خامیاں نکالتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کے عیب نکالتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں پر بہتان بازی کرتے ہیں، اپنا من نہیں دیکھتے، اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتے۔ وہ بابا بلے شاہ آپ فرماتے ہیں نا کہ اڈنیاں پھڑدا ہیں کدی گھر بیٹھی نو پھڑے ہی نہیں، یعنی کہ جو اپنے من میں چیز ہے، جو اپنے من میں خامیاں ہیں وہ نہیں ہم دیکھتے، ہم ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کے عیب نکالتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے میرا کریم اللہ مجھ سمیت سب کو جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔